بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور عظیم شخصیت ولی خدا شاہ یوسف گردیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جن کا سلسلہ نسب چھٹے امام سے ملتا ہے اور آپ کی ولادت 450 ہجری میں گردیس میں ہوئی۔ 489 ہجری میں آپ نے ملتان کی جانب ہجرت کی۔ جب آپ ملتان میں تشریف لائے تو آپ شیر پر سوار تھے، ہاتھ میں اژدہا عصا کی صورت میں موجود تھا اور کبوتروں نے آپ کے سر مبارک پر سایہ کر رکھا تھا۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انہی کبوتروں کی نسل میں سے کچھ کبوتر آج بھی شاہ یوسف گردیس کے مزار پر موجود رہتے ہیں، اور اژدہا اور شیر بھی آپ کے مزار اطہر کے احاطے میں موجود ہے۔ آپ کی رحلت 531 ہجری میں ہوئی اور ملتان میں آپ نے جتنی بھی حیات طیبہ گزاری اس میں دین کے احکامات کو، دین کے پیغام کو اور اسلام کے حقیقی رنگ کو لوگوں کے درمیان اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شاہ گردیس کے مزار میں ایک اور عظیم شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ بخاری سادات میں سے ہیں، اور ان کے مزار کی ایک حیران کن اور تعجب میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے مرکز کے اوپر جب بھی چھت کو تعمیر کیا جاتا ہے وہ چھت گر جاتی، اور آج بھی جتنی دفعہ کوشش کی گئی کہ اس چھت کو آپ کی قبر مطہر پر بنایا جائے وہ چھت وہاں پر سالم نہیں رہتی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مختلف تجزیہ ہے اور ہر ایک مختلف وجہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے آپ اس بات کا درد اور دکھ اپنے دل میں رکھتے ہوں کہ جناب فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد طیبہ کی قبر مطہر جنت البقیع میں بغیر سائبان کے موجود ہے، جو کہ ایک انتہائی پردرد اور قابل مذمت بات ہے۔ ایک اور چیز جو اس مزار میں لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس میں ہر سال روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے منسوب شبیہ تابوت یا تعزیے کو دفن کیا جاتا ہے، اور جب اگلے سال اس مقام کو دوبارہ سے کھودا جاتا ہے کہ ایک اور تعزیے کو دفن کیا جائے تو پچھلے تعزیے کے آثار میں سے کچھ بھی باقی نظر نہیں آتا ہے۔ شاہ یوسف گردیس کی بہت ساری قربانیاں اور بہت ساری محنتیں جو آپ نے ملتان میں کیں کہ جس کی صورت میں اسلام وہاں پر پھیلا، اسی کے تحت بہت سارے افراد آپ کے مرید ہیں اور آپ کو ولی تسلیم کرتے ہیں۔ انہی افراد میں سے ایک شخص جب بہت دور کا سفر طے کر کے شاہ گردیس سے ملاقات کے لیے ملتان میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ شاہ گردیس پردہ فرما گئے ہیں۔ اس پر اسے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور یہ مزار کے نزدیک گریہ کرنے لگا، رونے لگا، یہاں تک کہ اسے شاہ یوسف گردیس کی ندا آئی کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس قدر شدت سے گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر موجود افراد نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ اسی موقع پر شاہ یوسف گردیس کا دست مبارک قبر مطہر سے باہر نکلا اور اس شخص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ 40 برس تک جاری رہا، اور جہاں بھی کوئی شخص آ کر آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا یا آپ کی بیعت کرنا چاہتا تو آپ کا دست مبارک قبر مطہر سے باہر نکلتا تھا۔ لیکن اس عمل کو 40 برس بعد رکنے کی یا روکنے کی مختلف وجوہات بتائی گئیں، جن میں سے ایک وجہ ایک ولی خدا کی یہ گزارش تھی کہ اس
امر کی وجہ سے بہت سارے افراد عالم برزخ کے بہت سارے اسرار کے حوالے سے تعجب کا شکار ہو گئے ہیں، اور بہت سے افراد شرک کا شکار بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کو ختم کیا جائے۔ تو اسی موقع پر شاہ یوسف گردیس کے مزار پر اس امر کو ختم کیا گیا، اور شاہ یوسف گردیس کا دست مبارک اس کے بعد قبر مطہر سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ وہاں کی زیارت کی سعادت حاصل کریں تو وہاں قبر مطہر پر وہ سوراخ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا ہاتھ باہر نکلا کرتا تھا۔ پروردگار ہم سب کو ان اولیاء خدا کی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں ان کی دین کے حوالے سے خدمات، کاوشوں اور کوششوں کو سمجھنے کی، اور خود بھی دین کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔